دیکھیے ایک سوال یہاں کیا ہے، کیا دوسری رکعت میں تورک میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے تورک اور افتراش کا فرق معلوم ہو جائے تو سمجھ میں آئے کہ تورک کیا ہوتا ہے اور افتراش کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصطلاحی لفظ نہیں جانتے۔ دیکھیے افتراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں جب تشہد میں بیٹھیں تو دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور ایسے موڑ کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر کے اس کے نیچے سے اور اس بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو افتراش کہتے ہیں۔ آپ جیسا بیان کریں ویسا ہی کریں۔ ہاں، افتراش کر کے بیٹھنا، افتراش کر کے پیر کی کیفیت میں یہ افتراش وہ پیر پھیلا ہوا رہے گا نا اس سائڈ کا، ہاں برابر۔ ادھر سے آپ دیکھ لیجیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ افتراش ہے۔ افتراش میں دیکھا دایاں پاؤں کھڑا ہوا ہے اور بایاں پاؤں ایسے بچھایا ہے اور اس کے نیچے سے نکال کر کے اور اس پر بیٹھ گئے ہیں، یہ افتراش ہے۔ دو تشہد والی جو نمازیں ہوتی ہیں تو پہلے تشہد میں یہ افتراش ہوتا ہے اور دوسرے تشہد میں تورک ہوتا ہے۔ تورک جو ہوتا ہے تو اس میں یہ دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہیں اور بایاں پاؤں اس طرف سے یا اس کے نیچے سے لے جا کر کے زمین پر جو ہے سریر رکھ کے بیٹھتے ہیں، اس پر پاؤں پہ نہیں بیٹھتے ہیں، یعنی وہ بچھا ہوا نہیں رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تورک، اس کو کہتے ہیں تورک۔ تو اصل میں تورک دوسرے تشہد میں ہے اور افتراش پہلے تشہد میں ہے۔ تو دو تشہد والی جو نمازیں ہیں، جیسے مغرب میں دو تشہد ہیں اور ظہر عصر اور عشاء میں دو تشہد ہیں، تو ان میں پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے تشہد میں تورک ہے، یہ بات متفق ہے۔ مسئلہ آ کے پھنستا ہے صرف جو دو ہی رکعت والی ایک ہی تشہد والی نماز ہے تو اس میں افتراش کریں گے یا اس میں تورک کریں گے، تو اس میں علماء کرام کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری تشہد ہے تو ایک ہی تشہد، مگر اسی پر سلام پھیریں گے تو یہ آخری اور سلام والا تشہد ہے، اس واسطے اس میں تورک کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ پہلا تشہد ہے، اس واسطے اس میں افتراش کریں گے۔ ہمارے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ ایسی نمازوں میں کہتے ہیں کہ افتراش ہی کریں گے، تورک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دوسرا تشہد نہیں ہے، ایک ہی تشہد ہے تو دوسرا کہاں سے ہوا؟ یہ دوسرا تشہد نہیں ہے، پہلا ہی تشہد ہے، اس واسطے افتراش کریں گے، تورک نہیں کریں گے۔ میں نے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ دیکھا جو جامعہ سلفیہ کا مجلہ جو محدث نکلتا ہے نا، اس کا شیخ الحدیث نمبر ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں حدیثوں میں سکوت اختیار کیا گیا ہے، یعنی تفصیل نہیں ہے۔ تو دو تشہد والے نمازوں کے سلسلے میں تو تفصیل ہے کہ پہلے تشہد میں افتراش اور دوسرے میں تورک کریں، ایک ہی تشہد والی نماز ہو تو کیا کریں، اس کی کوئی صراحت حدیث میں نہیں وارد ہے، اس واسطے دونوں طریقہ جائز ہے۔ اس واسطے انہوں نے کیا کہا؟ دونوں طریقہ جائز ہے۔ اس واسطے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں اس مسئلے میں زیادہ جھگڑے میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو شیخ ابن باز، شیخ البانی وغیرہ کے فتوے پر اطمینان ہے، افتراش کرنا چاہتے ہیں تو افتراش کر لیجیے، اور شیخ الحدیث کے نزدیک بھی اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے کسی تشہد میں سلام پھیرنا ہے، تورک میں بیٹھ جاتا ہے، تو بھی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی سے ایک ملتا جلتا ہے، جی، جیسے امام آخری رکعت میں تورک کیے ہوئے ہیں اور مقتدی ہیں جن کی ایک رکعت دو رکعت چھوٹی ہے، امام اگر تورک میں بیٹھا ہے تو کیا مقتدی ابتداءً تورک کریں گے یا افتراش کریں گے؟ دیکھیے موٹی موٹی چیزوں میں تو یہ ہے کہ جعل الامام لیتم بھی، ہاں امام کے ساتھ سے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اطلاع کی جائے، لیکن اسی میں ہے فیضا کیا ہے، ہاں فیضا کبر فکبروا ویضا رکع فرکعوا ویضا سجد فاسجدوا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، وہ سجدے میں جائے تو تم بھی سجدے میں جاؤ، یہ تفصیلات اس میں ہیں۔ لیکن مقتدی امام کی ہر چیز میں
پوری اقتدا نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سری نماز میں، سری رکعتوں میں وہ کیا پڑھتا ہے مقتدی اس کا مکلف نہیں کہ جو امام پڑھے وہی پڑھے۔ رکوع میں کتنی مرتبہ امام سبحان ربی العظیم کہتا ہے اتنی مرتبہ اس کو پتہ نہیں، اتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کا وہ مکلف نہیں ہے۔ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں وہ مکلف نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں، جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جاؤ، اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہے، رکوع سے سر اٹھائے تو بھی سر اٹھا لو، سجدے میں جائے، یعنی اس کی مخالفت مت کرو، یہ ایسا نہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اس واسطے اگر آدمی اپنی نماز کا اعتبار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا یہ آخری اور امام صاحب کا بھی آخری وہ ہے تشہد، تو سب سے زائد سب تورک کریں گے۔ لیکن اگر اس کا آخری تشہد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر تورک میں نہ بھی بیٹھے، تورک پر نہ بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ اعلم۔